اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ساتھیو، یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کی 113 نمبر آیت ہے، کل قرآن صورت ہے۔ یہ صورتیں قرآن حکیم کی کل 114 ہیں۔ یہ آخری صورت والناس سے پہلے والی صورت ہے فلق کے نام سے۔ اس میں بڑی تعلیم ہے۔ یہ ایسی سیاسی مفہوم اور معنی کی صورت ہے جو عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن لوگوں نے اس کے شان نزول جھوٹے بنا کر اس حدیث کو اس قرآنی حدیث کو گویا کہ انہوں نے تعویذ بنا دیا ہے کہ یہ اس مسئلے میں لکھ کر کے گلے میں باندھ لو، یہ تعویذ تمہیں فائدہ دے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی تو اعلان کر، تو یہ نظریہ اختیار کر کہ پناہ میں آتا ہوں میں رب فلق کے۔ فلق کا رب تو پالنے والا ہے۔ فلق کیا ہے؟ عمل انفلاق فلق کی مصدر ہے۔ فلق کا حاصل مطلب اور ترجمہ مراد معنوی مراد ہے پروڈکشن۔ دنیا کی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ عمل انفلاق سے پیدا ہوتی ہے۔ ویسے عام ترجموں میں لکھا گیا ہے، جس کو میں صحیح بھی تسلیم کرتا ہوں، وہ کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب سے۔ تو صبح بھی انفلاق کی شکل میں آتا ہے۔ وہ اندھیروں کو چیر کر کے روشنی پہنچاتا ہے۔ اندھیروں کو رات کو چیرنے کے بعد صبح کھل کے سامنے آتی ہے۔ چیر جانا یہ انفلاق کے لیے ضروری ہے، پروڈکشن کے لیے ضروری ہے۔ بیج زمین سے جب اگتا ہے تو وہ مٹی کو چیر کر کے ایک ہرا بھرا تنکا اس کا نرم و نازک باہر آتا ہے، تو یہ بھی انفلاق ہوا۔ تو انفلاق کی تشریح میں پروڈکشن کے اعداد و شمار میں کئی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا کوئی مشکل ہو۔ تو دنیا کی جتنی پیداوار ہے، اس پیداوار کے رب، پیداوار بھی عجیب لفظ قرآن کی ترتیب لاجواب ہے، رب الفلق۔ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں انفلاق سے جو پروڈکشن دے رہا ہوں یہ تمہاری تربیت کے لیے، یہ میں رب ہوں تمہارا، تمہیں سب چیزیں کام آئیں گی۔ جو یہ چیزیں انفلاق سے پیدا ہوتی ہیں اس سے تم کو پالنا ہے، ان اشیاء سے تمہاری مجھے پرورش کرنی ہے۔ من شر ما خلق، اس پروڈکشن کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور جو بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، خلق کی ہیں، میں نے خلق کی ہیں، ان کے شر سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر، اب اس من شر ما خلق میں مخلوق کے جتنے بھی اقسام ہیں آپ اپنے تصور میں لے آئیں۔ اس میں انسانات، حیوانات، نباتات، جمادات سب آ جاتے ہیں۔ من شر ما خلق میں سے کوئی چیز باہر نہیں رہتی، بچتی نہیں ہے۔ آگے ہے ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ اعوذ سب پر لگاتے جائیں گے، جو کل اعوذ برب الفلق میں اعوذ ہے، یہ سب اگلے جو باتیں ہیں، مسائل ہیں، ان پہ یہ عطف کے ذریعے آتی جائے گی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، میں پناہ میں آتا ہوں آپ کے اے میرے رب
اندھیرے کی شر سے، اندھیرے کے شر سے۔ اندھیرا، اندھیرے کے معنی کی جائے گی ظلمات، اندھیرا معنی جہالت، اندھیرا کے معنی ظلم۔ جو بھی ظلم کے اقسام ہیں، جو بھی ظلمات کے اندھیرے ہیں، ان سب کی پناہ میں آتا ہوں اذا وقب، جب وہ دنیا پر چھا جائے۔ تو جہالت ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، وہ آیت بتاتی ہے آپ کو، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ۔ اس جہالت کی تشریح کر دی، وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اس اندھیرے کی، ظلمات کی تشریح کر دی اگلی آیت نے، جو ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نفاسات فی العقد، جو پھونکنے والیاں ہیں پکے معاہدوں میں، جو پھونکنے والے ہیں پکے ایگریمنٹس کے اندر بدلانے میں، معاہدوں کو بدلانے میں، معاہدوں کو توڑنے میں، وعدوں کو توڑنے میں، اصولوں کو کاٹنے میں، اصولوں کے یعنی تتر بتر کرنے میں جو نفاسات ہیں۔ نفس نرم نازک آہستگی سے کسی کو باتیں بتاؤ، جس کو آپ بلکہ مترجمین بھی کہتے ہیں پھونکنا۔ نفاسات کا ترجمہ مانتے ہیں، قبول ہے۔ پھونکنے والیاں معنی بات ایسی پیار محبت سے کرو کہ وہ تمہارے پھسلانے میں پھسل جائے، اپنے نظریے سے، اپنے ایگریمنٹ سے ہٹ جائے، یہ بات ہے۔ اب یہاں میں پھر اپنی پرانی بات پہ آؤں گا کہ نفاسات جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تعویذ اور پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے بچا، ترجمے میں یہ ہے۔ اس کی جو عام تشریح کی جاتی ہے کہ وہ عورتیں جو دم کرتی ہیں، وہ عورتیں جو تعویذ کرتی ہیں، وہ عورتیں جو پھونکا مارتی ہیں، ان کے شر سے بچا۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں اور یقیناً بغیر کسی کھٹکے کے میں آپ سب سامعین سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے کہ تعویذ لکھنے والے عورتوں کے مقابلے میں مرد زیادہ ہیں، پھونکے مارنے والے مرد عورتوں سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ پھر شر النفاسات اللہ نے کیا مانا؟ جو مرد ایسا دھندا کر رہے ہیں ان کو اللہ نے الاؤ کر دیا۔ ایک سوال ہے نا بھائی، مرد بھی یہ پھونکے مارتے ہیں، ان کو خدا نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے ایک بڑی بات کہی ہے جس کو ترجمے کرنے والے گستاخی کے طور پر ان کا کیا لقب رکھوں میں، دانشوروں نے، بکاؤ مال دانشوروں نے، یہاں جاہلوں نے یہ جو ترجمہ کیا ہے نفاسات کی معنی عورتیں پھونکے دینے والی، یہ بات غلط ہے، یہ معنی غلط ہے۔ نفاسات معنی یہ پھونکا کرنے والی میڈیا کی جماعتیں، پروپگنڈا کی جماعتیں، جن کو قرآن نے ویل لکل ہمزہ لمزہ کہا ہے۔ یہ وہ پارٹیاں، وہ جماعتیں جو لوگوں کو پروپگنڈا کے فن سے، ہنر سے کالے کو سفید کر کے دکھائیں، سفید کو کالا کر کے پیش کریں، ان کے شر سے خدا ہمیں بچانا۔ اب ہماری دھرتی میں جو وسائل قدرت نے رکھے ہیں، تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، کوئلہ بھی ہے، اور خبر نہیں کیا کیا ہے، یہ زرعی یعنی زمین بھی ہے، اور ذخائر بھی قدرت کے اس میں اندر ہیں۔ اب آپ کے اوپر عالمی سامراج کی آنکھیں ہیں کہ یہ دھرتی ہمیں مل جائے۔ پھر کیا کہیں گے؟ پھر وہ پروپگنڈا والی مشینری ان کی حرکت میں آ جائیں گے، ان کی پارٹیاں یہاں کل مومنین اخوتن کر کے انسان بھائی چارے ہیں، ہیومنزم کے بنیاد پہ برطانیہ، امریکہ، پاکستان، ہندوستان ایک ہی چیز ہے، چین بھی ایک ہی چیز ہے، اس طرح کے
پھوکے مار مار کے تم سے تمہاری دھرتی کی غیرت، مالکی کی غیرت تم سے ختم کرا دیں گے۔ ومن شر النفاسات کی معنی ہے کہ جو استحصال کرنے والی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، اپنے کرائے کے ایجنٹ نفاسات سے، جو میڈیا کے زور پر غلط نظریات کی شکل میں، غلط معناؤں کی شکل میں تم سے، تمہاری ملکیت سے تمہیں دستبردار کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان کے شر سے بچانا۔ عقد بڑی بات ہے، یہ اللہ نے سب کو دھرتی بانٹی ہوئی ہے، یہ عقد ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو یہ ایگریمنٹ ہو گئی، یہ پکی بات ہو گئی، عقد ہو گئی۔ تو اس طرح اس کا تفصیل بہت بڑا ہے جو نیشنلزم کے تشریح میں آ جاتا ہے۔ تم سے تمہاری دھرتی چھین رہے ہیں، یہ نفاسات فی العقد ہے، یعنی ہنر ان کا چھیننے کا یہ ہے کہ اپنے دانشوروں سے میٹھی پھیکی باتیں کرا کے تم سے تمہاری دھرتی کا یعنی پرمنٹ لے لیں گے، پھر محبت سے نہیں آئے تو جوتے بھی ہمیں ماریں گے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، یہ آخری آیت ہے، یہ بھی لاجواب کی یعنی مطابقت رکھتی ہے آیت، یہ ربط آیات کا وہی ہے، ورتل القرآن ترتیلا، یہ موتی رکھے ہیں اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم سے تمہاری دولت، تمہاری دھرتی چھیننا چاہتے ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، یہ ان کو حسد ہے کہ تم ایسی دھرتی کے مالک کیوں ہو، اس لیے تم سے یہ وسائل جو اللہ نے دیے ہوئے ہیں تم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اب تو لوگ ہم سے آدمی بھی چھین رہے ہیں، ہمارے جو ذہین آدمی ہیں، ہمارے جو سائنسدان آدمی ہیں، ہمارے جو بڑے پائے کے مفکر آدمی ہیں، ان کو بھی ہم سے چھین کے لے جاتے ہیں، یہ وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں جو یہ سب کل اعوذ برب الفلق کی تشریح میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ شر حاسد اذا حسد، جو لٹیرا ہے، جو تم کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ تمہارے پاس یہ نعمت ہو، وہ حسد کرتا ہے۔ اے اللہ ان کے شر سے ہمیں بچا۔ اب یہ بچنا شر سے اللہ سے تو مانگ رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہمیں بھی کرنا ہوگا۔